السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، میرا نام سلمان محمود ہے اور میں اسلامی تعلیم کا لیکچرر ہوں اور میں نے ایم فل جامعہ کراچی سے کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو میری دیگر ڈگری اور تعلیم ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سیریز چل رہی ہے اسلامی تعلیم کے حصہ جیم یعنی سیکشن سی کے تفصیلی جوابات کے سوالات کے سلسلے میں، تو اسی سلسلے کا ایک سوال آتا ہے اولاد کے حقوق تحریر کریں، یا اولاد کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر کریں، یا اولاد کے حقوق اسلامی شریعت کی روشنی میں تحریر کریں۔ اس سوال کے درست جواب دینے پر آپ کو ملتے ہیں 10 نمبر۔ تو آئیے ہم اس سوال کے درست جواب کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے اولاد کے حقوق، اس کے بعد پہلی سب ہیڈنگ لکھنی ہے اولاد کے حقوق قرآن کی آیات کی روشنی میں، اولاد کے حقوق قرآن کی آیات کی روشنی میں، اور اس کے تحت آپ نے آگے آنے والی سب ہیڈنگز میں جتنی بھی آیات ہیں ان کی عربی اور ترجمہ وہاں پہ لکھ دینا ہے، ورنہ کم از کم 2 آیات کا ترجمہ اور ان کی عربی ضرور تحریر کرنی ہے۔ دوسری سب ہیڈنگ جو آپ اس سلسلے میں لگائیں گے وہ یہ ہوگی کہ اولاد کے حقوق احادیث یا سنت کی روشنی میں، اور وہاں پر آپ نے جو ہم آگے آپ کو حقوق کے اندر احادیث کے ریفرنسز دیں گے، ان ریفرنسز میں سے کوئی 2 ریفرنس آپ نے اولاد کی حقوق کے قرآن حدیث کی روشنی میں اس ہیڈنگ کے تحت تحریر کرنے ہیں۔ تو ہم ان دونوں ہیڈنگز کو اسکپ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے اپنے جواب میں ان دونوں ہیڈنگز کا اضافہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ان 2 ہیڈنگز کے بعد آپ نے مین ہیڈنگ لگانی ہے اولاد کے حقوق، اور یہاں پر آپ نے وہ تمام چیزیں بیان کرنی ہے جو اولاد کے حقوق سے متعلق ہیں، یعنی خلاصتاً ان کو بیان کرنا ہے کہ اولاد والدین کے پاس اللہ رب العزت کا ایک تحفہ ہوتی ہے۔ اولاد کی بقا، تحفظ، بہترین نشو و نما اور بہترین تربیت کا ذمہ دار اسلام نے والدین کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے اولاد کے جن حقوق کو بیان کیا جاتا ہے ان کو مختصراً آگے ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہے زندگی کا حق۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ اپنی اولاد کو افلاس یعنی غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ تو عزیز طلبہ اکرام، یہاں پہ آیت کا عربی ٹرانسکرپٹ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آپ نے 2 ہیڈنگز لگانی ہیں جس میں آپ نے بیان کرنا ہے کہ اولاد کے حقوق قرآن کی روشنی میں، وہاں پہ آپ نے آگے آنے والی آیات کو بطور ریفرنس کے ذکر کرنا ہے، کم از کم 2 آیات ذکر کریں گے، اور اسی طرح دوسری سب ہیڈنگ میں آپ نے احادیث کو ذکر کرنا ہے جو کہ حقوق میں آئیں گی۔ تو یہاں پہ آپ کے سامنے آیت موجود ہے، اس آیت کو وہاں پہ آپ نے بما ترجمے کے بیان کر دینا ہے۔ دوسرا حق جو ہے وہ اذان اور اقامت اور گھٹی دینے کے حوالے سے ہے۔ بچے کی پیدائش پر اسے نہلا دہلا کر داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور اس کے بعد کوئی میٹھی چیز چبا کر بچے کو چٹائی جاتی ہے۔ اس عمل کو تحنیک کہا جاتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا، آپ ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور گھٹی دیتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح مسلم نے بیان کیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے والی ہیڈنگ میں بھی بتایا تھا کہ آپ نے 2 سب ہیڈنگ لگانی ہے اولاد کے حقوق کے بعد۔ پہلی سب ہیڈنگ ہوگی اولاد کے حقوق قرآن کی روشنی میں، دوسری سب ہیڈنگ ہوگی اولاد کے حقوق احادیث کی روشنی میں۔ تو آپ نے احادیث کی روشنی والے سب ہیڈنگ کے تحت جو سب سے پہلے حدیث ذکر کرنی ہے وہ آپ ام المؤمنین حضرت عائشہ کی بیان کردہ اس حدیث مبارکہ کو وہاں پر جو ہے وہ تحریر کر سکتے ہیں۔ اولاد کے حقوق کے سلسلے میں جو تیسرا حق اور والدین کی تیسری ذمہ داری ہے وہ ہے عقیقہ کرنا۔ اولاد کے حقوق میں یہ بات موجود ہے، یہ بات پائی جاتی ہے، شریعت نے ہمیں سکھائی ہے کہ اولاد کی پیدائش کے 7ویں روز خوشی کے اظہار کے لیے بطور خیرات بچے کی طرف سے جانور کو ذبح کیا جائے، اور اس جانور کا گوشت والدین خود بھی کھا سکتے ہیں، غریبوں میں یا قریبی رشتہ داروں میں اسے تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق عقیقہ کرنے سے بچے کے اوپر سے بلائیں وغیرہ ٹل جاتی ہیں۔ چنانچہ اگر لڑکا ہوگا تو 2 چھوٹے جانور، اور لڑکی ہے تو 1 چھوٹے جانور کو اس کی طرف سے ذبح کیا جائے گا، اور اسی طرح 7ویں دن بچے کے سر کے بال مونڈ کر اس کے برابر
اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے گی۔ بچے کا چوتھا حق اور والدین کی اولاد کے حوالے سے چوتھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بچے کو اچھا نام دیا جائے۔ اچھا نام وہ ہوتا ہے جو بامعنی ہو اور آسانی کے ساتھ زبان سے ادا ہو سکے۔ بہتر یہ ہے کہ انبیاء اور اسی طرح صحابہ اکرام، اولیاء اکرام کے نام پر بچوں کا نام رکھا جائے۔ پانچواں بچے کا حق اور والدین کی پانچویں ذمہ داری وہ ہے رضاعت۔ رضاعت کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانا۔ دودھ پلانا یہ اصل میں تو بچے کی حقیقی والدہ کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر وہ والدہ کسی وجہ سے بچے کو 24 ماہ تک یعنی 2 سال تک دودھ پلانے پر قادر نہ ہو تو اب اس صورت میں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کے دودھ کا انتظام کہیں سے بھی کروائیں۔ قرآنی آیت یہاں موجود ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ تو عزیز طلباء، اس آیت مبارکہ کو آپ وہ شروع والی ہیڈنگ میں دوسرے نمبر پہ ایز اے ریفرنس، قرآنک ریفرنس کے طور پر ذکر کر سکتے ہیں۔ اولاد کے حقوق کے حوالے سے اولاد کا چھٹا حق اور والدین کی چھٹی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی اچھے سے پرورش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس پر جن کو کھلانے کی ذمہ داری ہے ان کی طرف سے بے پرواہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ رہو کہ تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحتوں کی طرف سے جواب دہ ہے اور ان کے لیے نگران ہے۔ تو آپ اس حدیث مبارکہ کو اس دوسری سب ہیڈنگ کے تحت ذکر کر سکتے ہیں جہاں پہ اولاد کے حقوق احادیث مبارکہ کی روشنی میں ذکر کرنے کی بات ہم نے کی تھی۔ عزیز طلبہ اکرام، اولاد کا ساتواں حق اور والدین کی ساتویں ذمہ داری اچھی تعلیم اور تربیت بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کی توقیر کرو اور ان کی اچھے سے تربیت کرو۔ عزیز طلبہ اکرام، والدین کی 8ویں ذمہ داری اور اولاد کا 8واں حق یہ ہے کہ ان کی معاشی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین اپنی اولاد کے تمام اخراجات، کھانے پینے اور دیگر جو ان کے امور ہیں تربیت اور تعلیم کے حوالے سے ان کو اللہ کا حکم سمجھ کر پورا کریں۔ 9واں حق اور والدین کی 9ویں ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو عبادت یعنی دین کی تعلیم دیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اولاد کا 10واں حق اور والدین کی ذمہ داری اہم ترین یہ بھی بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں، اور یہ والدین کے فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو پیار فرما رہے تھے۔ وہاں ایک اور صحابی اقرع بن حابس تمیمی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی ان سے اس طرح پیار نہیں کیا جس طرح آپ حسن بن علی کو پیار کر رہے ہیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اولاد کے حقوق کے اندر 11واں حق اور والدین کی 11ویں ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ مساویانہ سلوک کریں، یعنی برابری کا سلوک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد سے برابری کا سلوک کرو، یعنی برابری کا معاملہ کرو۔ خاص طور پر لڑکوں اور لڑکیوں کے معاملے میں لڑکوں کو ہرگز لڑکیوں پر ترجیح نہیں دینی چاہیے، بلکہ اگر ترجیح دینی ہی ہے تو لڑکیوں کو لڑکوں پر دی جانی چاہیے، کیونکہ لڑکیوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ فرمایا کہ جس شخص کی لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے سے تربیت کرے، ان کو اچھے سے جو ہے وہ تعلیم دے اور اچھی جگہ مناسب جگہ دیکھ کر ان کا رشتہ کر دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی انگلی اور برابر باری انگلی ملی ہوئی ہوتی ہیں۔
عزیز طلبہ اکرام، اولاد کا 12واں حق اور والدین کی 12ویں ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نکاح مناسب جگہ پر کریں، کیونکہ صرف پرورش اور تعلیم و تربیت ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ جب اولاد جوان ہو جائے تو جلد از جلد مناسب اور جوڑ کے رشتے کا بندوبست کر کے ان کا اچھی جگہ نکاح کر دینا چاہیے۔ اس معاملے میں بلا وجہ کی تاخیر اور سستی اولاد کو بے راہ روی کا شکار کر سکتی ہے۔ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان کا وقت آ جائے تو دیر نہ کرو۔ اس کو فرمایا حضرت علی کو مخاطب کر کے کہ یا علی ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزوں میں ہرگز دیر نہ کرو۔ الصلاۃ اذا اتت، نماز جب کہ اس کا وقت آ جائے، والجنازۃ اذا حضرت، اور جب جنازہ حاضر کر دیا جائے، والایم اذا وجدت لها کفاؤها، اور خاتون جب کہ اس کا مثل یعنی اس کا ہم پلہ، اس کا جوڑ کا رشتہ آ جائے تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اولاد کے حقوق میں آخری حق اور والدین کی آخری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ والدین کی چھوڑے ہوئے مال میں سے جسے میراث اور ترکہ کہا جاتا ہے، اس میں اولاد کا حق ہونا چاہیے، اور شریعت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کو شرعی قانون کے مطابق اولاد کے درمیان مساویانہ طور پر تقسیم کرنا چاہیے۔ کسی باپ یا کسی ماں کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کسی لڑکے یا لڑکی کو پوری جائیداد کا مالک بنا کر دوسرے کو اس سے محروم کر دے، یا کسی بھی اولاد کو کسی بھی معاملے میں اس کے حق سے محروم کرنے کی وصیت کر کے جائے یا محروم بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ میراث یہ ورثہ کا حق ہوتا ہے، اور ورثہ میں اولاد سب سے بڑھ کر وارث بنا کرتی ہے۔ یہ وہ ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز ہیں اور جواب کا وہ طریقہ ہے جو کہ آپ کو بتایا گیا، جس کا خیال رکھنے پر آپ کو انشاءاللہ العزیز اس طرح کے سوال کے جواب پر 10 نمبر پورے ملیں گے، اور آپ اچھے سے اسلامیات کا پرچہ حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا۔ لیکچر پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، کوئی مشورہ دینا چاہیں یا کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ یا تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے، یا پھر یہاں پہ میرا نمبر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر کے مزید مفید مشوروں سے مجھے نواز سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔